سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، دنیا میں اس وقت اربوں انسان رہتے ہیں. ان اربوں انسانوں میں سے بہت تھوڑے لوگ وہ ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی انسان مسلمان ہوتا تھا تو وہ یہ کلمات نہیں بلکہ دوسرے کلمات کہتا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مطلب اور مفہوم دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے. یہاں تو بندہ پہلے اپنے آپ کو مخاطب بنا کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ. پھر دوبارہ کہتا ہے واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں محمدً عبدہ ورسولہ، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایک انسان یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو یہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. پھر اللہ جو چاہے گا، اللہ نے جو چاہا، اللہ جو چاہ رہا ہے، بندے کی چاہت اس کے تابع ہو جاتی ہے. بندے نے کیا چاہنا ہے؟ بندہ وہ چاہے گا جو اس کی آنکھیں دکھیں گی کہ یہ اچھا ہے، جو اس کا دماغ سمجھے گا کہ یہ صحیح ہے، جو کوئی اس کو سمجھائے گا اور اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا یہ درست ہے. بندہ تو اپنے دل، دماغ، کان، آنکھ کے ذریعے سے جس کو ٹھیک سمجھے گا اس کو ٹھیک سمجھے گا، جس کو اس کے ظاہری اعضاء دل، دماغ غلط کہے گا اس کو یہ غلط سمجھے گا. لیکن یہ انسان سمجھے گا، مسلمان ایسا نہیں کرے گا. مسلمان کی آنکھ دکھے گی یہ پیسوں کا اتنا ڈھیر ہے، لیکن یہ پیسہ حلال کا نہیں، حرام کا ہے. ظاہری دنیا، ظاہری آنکھ اور ظاہری انسان اس کو سمجھائے گا یہ پیسہ تو لے گا تو تیرا کام بنے گا. انسان یہی سمجھے گا
انسان یہی سمجھائے گا، لیکن مسلمان اس پیسے کے ڈھیر کو دیکھنے کے بعد سوال یہ کرے گا کہ یہ پیسہ جو مجھے مل رہا ہے، کیا اس پیسے کا مجھے لینا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ جب اس کو آنے کی صحیح رخ اور صحیح تعین ہو جائے گی تو پھر بھی یہ الٹ ٹپ اس کو استعمال نہیں، بلکہ اب یہ دیکھے گا اس پیسے کو مجھے کہاں پر لگانا ہے۔ یہ پیسہ مجھے وحیات میں، یہ پیسہ مجھے دکانداری میں، یہ پیسہ مجھے کھانے پینے میں، یہ پیسہ مجھے بلڈنگ بنانے میں، یا یہ پیسہ مجھے عیاشی میں کہاں پر خرچ کرنا ہوگا، یہ مسلمان اس کو سوچے گا اور مسلمان اس کے بارے میں معلومات کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے کہ اب میری نہیں چلے گی، اب تو اس اللہ کی چلے گی۔ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں جتنے احکام پہنچانے تھے، اللہ کو مرضی ہے، چونکہ جب ہم نے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا اور اللہ کے احکام کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب میری مرضی اس کے درمیان سے نکل گئی، اب اللہ کی مرضی آ گئی۔ اب اللہ نے جیسے چاہا، جیسے چاہ رہا ہے، جیسے چاہے گا، میری زندگی کے اندر رد و بدل وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے احکام جاری کیے، اور ان احکام کو جاری کرنے کے لیے اللہ نے اپنے درمیان اور اس بندے کے درمیان میں فاصلہ رکھا۔ وہ فاصلہ دو شخصیت کا رکھا، دو ذاتوں کا رکھا۔ ایک ذات رکھی نبی کی، دوسری ذات رکھی بیچ کے اندر پیغمبر کی۔ پیغمبر بمعنی پیغام لانے والا، وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ پیغمبر کو بھی پیغمبر ہم لوگ کہتے ہیں، اس پیغمبر کو ہم رسول بھی کہتے ہیں، اس پیغمبر کو ہم رسول بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جو پیغمبر ہے وہ بھی پیغمبر ہے، پیغام لانے والا۔ وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے صرف نبی تک، اور نبی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کو یہ طاقت تھی، اللہ کو یہ قدرت تھی، اللہ میرا آپ کا پیدا کرنے والا، جیسے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ آنکھ دی، یہ کان دیا، دل دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، سب کچھ دیا۔ اللہ اس بات پر قادر مطلق تھا کہ اللہ میرے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا، میرے بندے ادھر نہیں، تجھے ادھر جانا ہے۔ یا جب بھی بندے کو کوئی کام کرنا ہوتا تو اللہ اپنے بندے کے سامنے ایک شیٹ کی طرح سامنے ایک پرچہ آ جاتا اور بتا دیتا اس پرچے پر یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، نیچے تیرے اختیار میں ہے، جو چاہے وہ کر۔ قل الحق فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ ان کو کہہ دو، ان کو اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے انکار کر لے۔ اللہ نے یہ قرآن میں بتا دیا، لیکن اللہ کو یہ طاقت تھی، اللہ کو یہ قدرت تھی، ہر بندے کے سامنے ہر وقت میں یہ شیٹ آ جاتی، یا جب یہ بندہ پیدا ہو جاتا اس بندے کے ساتھ ہی اس کا پوری زندگی کی چٹھی آ جاتی، بندے تیرے لیے میں نے یہ کام رکھے کرنے والے، یہ کام ہے نہ کرنے والے، اب تجھے اختیار ہے، یہ کر یا نہ کر، تجھے اختیار ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ اس پر قادر تھے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ یہ کر سکتے تھے کہ بندے کو، ایمان والے نے جب اذان سن لی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے میرے بندے آجا نماز کے لیے، اے میرے بندے آجا کامیابی کے لیے، لیکن یہ بندہ، اس کا گھر مسجد کے دروازے کے ساتھ، اس کا گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ، اس کی دکان مسجد کی دکان کے ساتھ،
اس کا دفتر مسجد کے دیوار کے ساتھ، یہ مسجد کے ساتھ رہتا ہے، اور مؤذن دن میں ایک بار نہیں 5 بار، اور اس کی زندگی کے 50 سال گزر گئے، اور 50 سال میں ہر دن مؤذن نے پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ابتدا کی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندے یہ تیرا گھر بڑا نہیں ہے، بندے یہ تیری دکان بڑی نہیں ہے، بندے تیرا یہ دفتر بڑا نہیں ہے، بندے تیرا یہ کاروبار بڑا نہیں ہے، بڑا تو اللہ ہے، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ نہ تو بڑا ہے، نہ تیرا گھر بڑا ہے، نہ تیری دکان بڑی ہے، نہ تیرا کاروبار بڑا ہے، نہ تیری ڈگری بڑی ہے، نہ تیرا عہدہ بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اس سے ابتدا کر کے اس کو آواز دی، پھر آخر پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا آجا نماز پڑھ لے، آجا کامیابی کی طرف آجا۔ مگر یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے اگر میں مسجد میں چلا گیا مجھے شٹر بند کرنا پڑے گا، مجھے تھوڑی دیر کے نقصان کو برداشت کرنا پڑا، اگر میں دفتر سے نکل جاؤں گا میرا باس مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا صاحب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں تو رزق حلال کما رہا ہوں، نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ یہ سارے کام یہ ساری زندگی کرتا رہا، ساری زندگی یہ مسجد کے دروازے پر نہیں آیا۔ اللہ اس بات پر قادر تھا کہ جو ہی یہ نافرمانی کرتا اللہ ایک ڈنڈا بھیج دیتا اس کے سر پر مرواتا، اللہ ایک آگ بھیج دیتا اس کے گھر پر اتار دیتا، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا اس کے دکان کو تباہ و برباد کرتا۔ اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی اس کو۔ اللہ کو یہ سب کچھ کرنے کی قدرت تھی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں پہلے تو 2 واسطے رکھے، پھر بہت سارے پردے رکھے، ان پردے کے پیچھے اپنا ایک راز رکھا۔ پہلا واسطہ رکھا جبریل کا، جبریل اللہ کے پیغام کو لے کر آتا اور آتا نبی کے پاس، اور نبی اللہ کے پیغام کو سنتا، سننے کے بعد اس کو یاد کرتا، اور یاد کرنے کے بعد اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچاتا۔ اس پیغام لانے والے سلسلے کو اس کو کہتے ہیں وحی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، سنو میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں فرق کرنے والی چیز یوحا الی، میرے پاس وحی آتی ہے۔ وحی اللہ کے بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکم کو لے کر آنا نبی تک، اس کو کہتے ہیں وحی۔ یہ وحی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس آئی۔ کتنی بار آئی، کہاں کہاں پر آئی، اللہ کو جہاں جہاں پر منظور تھا، جتنی بار منظور تھا اتنی بار یہ وحی آتی رہی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں، لیکن اللہ نے جو سوچ دی تھی اس سوچ کے مطابق چونکہ انبیاء علیہم السلام کو بچپن سے لے کر آخر دن تک ہر گناہ سے پاک اور صاف رکھا، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کسی بھی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کسی نبی سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ عصمت انبیاء یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے ایمان کی اور اسلام کی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام بچپن سے لے کر ہر اعتبار سے پاک منزہ، ہر گناہ ہر عیب سے پاک ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں آگے چل کر نبی بنانے والا ہوں۔ اسی لیے جب اس غار کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ عبادت کر رہے تھے، اور عبادت کیا سی تھی؟ عبادت تفکر والی، غور و فکر والی، سوچنے والی کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا،
اس کا نظام چلایا. جو بھی اس وقت سوچ رہے تھے وہ عبادت تھی. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انا جبریل وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا. میں جبریل ہوں اور آپ رسول اللہ ہو، لہذا آپ پڑھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. بہت مشہور حدیث ہے جو ہم سب کے ذہنوں کے اندر ہے. وحی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا تھا اور وحی آنی کہاں چاہیے اور کہاں پر آئی. میں نے پہلے عرض کر دیا ہم اللہ کو مان چکے ہیں، اللہ جیسے کرنا چاہے گا. ہم نے کہا سمعنا و اطعنا، پیارے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. بنی اسرائیل نے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر لی. لیکن امت محمدیہ کی شان یہ ہے سمعنا و اطعنا، پیارے اللہ ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد اپنی گردن کو جھکا لیا. جو آپ نے کہا سر تسلیم خم ہے، ہم تو سر تیرے حکم کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا انت رسول اللہ اقرا، پڑھ لیجئے. وہ پہاڑی تھی. دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ، سب سے بہترین جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے. اس خانہ کعبہ کے اوپر 120 رحمتیں اترتی رہتی ہے. 60 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو طواف کرتا ہے، 40 رحمتیں اس کو ملتی ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور 20 رحمتیں اس کو ملتی ہے جو خالص خانہ کعبہ کو صرف دیکھتا رہتا ہے، لیکن فوٹو پر نہیں، براہ راست حرم محترم کے اندر جب خانہ کعبہ کو دیکھے گا تو اللہ پاک خالص دیکھنے پر اس کو 20 نیکیاں دیں گے. تو سب سے بہترین جگہ دنیا کے اندر وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، پھر حرم محترم کی جگہ ہے. انسان کا ذہن یہ کہتا ہے، انسان کا دماغ یہ کہتا ہے، میری اور آپ کی یہ سوچتی ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کا نبوت کے لیے انتخاب کرنا تھا، اپنے نبی کو نبوت دینی تھی، رسالت دینی تھی، تو وہ جگہ ہونی تھی جو سب سے معزز ہے، جو سب سے محترم ہے، جو سب سے بابرکت اور سب سے عظیم ہے. لیکن اللہ نے اس جگہ کا انتخاب وحی کے اترنے کے لیے نہیں کیا. پھر اللہ کی شان، جس جگہ پر پہلی وحی اتری اس جگہ کو قیامت تک کے لیے کوئی عظمت والی جگہ نہیں بنایا. نہ تو اللہ نے یہ کہا کہ اس جگہ تمہاری حاضری ضروری ہے، نہ کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو جب تم حج کرنے کے لیے یہاں آیا کرو تو اس جگہ پر ضرور جایا کرو، وہاں 2 رکعت نماز پڑھا کرو، وہاں دعا کیا کرو. ایسا کوئی حکم نہیں ملا. یہ تو امت کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ محبت، لگاؤ اور شغف ہے. جب یہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے، اس پہاڑی کا سفر کر کے اور اس غار کے دامن میں اور اس غار کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس غار کے اندر پہنچنا میرے اور آپ جیسے پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے. لیکن وہاں پر بندے کو محبت پہنچاتی ہے، عشق پہنچاتا ہے، تعلق پہنچاتا ہے. شریعت وہاں جانے کا حکم نہیں دیتی، نبی نے وہاں جانے کا حکم نہیں دیا، قرآن نے وہاں جانے کا حکم نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی مرضی ہے. ہم نے اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. اللہ نے کہا وہاں نہیں جانا، تمہیں یہاں پہنچنا ہے. پھر عظیم الشان جگہ یہ خانہ کعبہ تھی. جب یہ کہا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، جب اسلام کے بنیادی 5 رکنوں میں سے آخری رکن حج کو ادا کرنے کے لیے تم حرم محترم کے اندر پہنچو گے تو ہم نے تمہارے لیے حج کے 2 فریضے بنا دیے. پورے حج میں سے 2 فرض متعین کر دیے. ایک فرض ہے وقوف عرفہ، دوسرا فرض ہے طواف زیارت. باقی بیچ کے اعمال
کوئی وجوب سے تعلق رکھیں گے، کوئی سنن سے تعلق رکھیں گے۔ فرض تو تمہارے اوپر دو ہی ہیں، ایک وقوف عرفہ جو پہلے ادا کرنا ہے، دوسرا طواف زیارت۔ یہ وقوف عرفہ یوم حرم محترم مکہ مکرمہ کی منسپلٹی سے باہر تھا، اب مینا یہ منسپلٹی کے اندر آ گیا ہے، عرفات کا میدان آج بھی منسپلٹی سے باہر ہے۔ جب حاجی یہاں سے حرم محترم کے اندر جاتا ہے، دل چاہے اس کا حج کے علاوہ کے دنوں میں عرفات جانا چاہے تو جائے، نہیں دل چاہے مت جائے، اس کے حج کے علاوہ کے دنوں کے لیے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں، باقی سارا عمرہ یہ یہاں کرے گا، لیکن حج کے جانے کے لیے اس کو سفر کرنا پڑے گا، قریب 9 کلومیٹر خانہ کعبہ سے لے کر عرفات کے میدان تک تقریباً 9 کلومیٹر۔ وہاں پر بستی کوئی نہیں، وہاں پر مکان کوئی نہیں، وہاں پر دکان کوئی نہیں، وہاں پر انسان کی آسائش اور آرام کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ اب جو ہمیں ہریالی اور درخت وہاں پر دکھائی دیتے ہیں وہ حرم کے نہیں ہے، وہ حجاز کے نہیں ہے، وہ سعودیہ کے نہیں ہے، وہ تو پاکستان سے ساری مٹی اور دوسرے ممالک سے مٹی لی جائی گئی ہے اور وہاں پر ڈالی گئی ہے اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے درخت اگائے گئے ہیں۔ وہ درخت وہاں کی مٹی کی پیداوار نہیں ہے، وہ تو بالکل ریتیلی زمین ہے، وہ کنکریالی زمین ہے۔ لیکن اللہ نے کہا میرے بندے جب تو کشتواڑ سے 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آ جائے گا، اور اگر پرائیویٹ کمپنی سے 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آئے گا، حرم محترم کے اندر رہے گا، اگر تو نے یہ سوچا میدان عرفات میں کیا جانا ہے، یہاں تو حرم محترم کے اندر رہوں گا، ایک نماز کے بدلے میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور آج کی ڈیٹ کے اندر اس حاجی کو 7 ذی الحجہ کو حرم محترم چھوڑنا پڑے گا۔ اکثر حاجیوں کو 7 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ حرم محترم چھوڑنا پڑتا ہے، اور 7 کو اگر نہیں چھوڑا تو 8 کو تو چھوڑنا ہی چھوڑا ہے، اور اگر کسی نے 8 کو بھی نہیں چھوڑا تو 9 ذی الحجہ کا تو ہر حال میں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ کم سے کم ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز، یہ 3 نمازیں تو اس کو ہر حال میں میدان عرفات میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ عصر تو وہاں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اگر کوئی بندہ عصر بھی وہاں نہیں پڑھ پایا اور کچھ دیر وہاں قیام نہ کیا تو حاجی کے لیے حکم ہوگا میرے بندے تو کشتواڑ سے 3 لاکھ یا 5 لاکھ خرچ کر کے آ گیا ہے، یا ایک نماز کے بدلے میں تجھے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملنا تھا، لیکن میرے بندے میرا حکم ہے اس جگہ کو چھوڑ اور عرفات کے میدان میں پہنچ جا۔ اگر تجھے فرصت ملی، اگر تجھے موقع ملا مسجد نمرہ کے اندر جانے کا تو جا کے مسجد نمرہ کے اندر نماز پڑھ لے، اور اگر تجھے موقع نہیں ملا اس لیے کہ وہاں 10,000 یا 1 لاکھ کا مجموعہ نہیں ہوگا، وہاں تو لاکھوں کا مجموعہ ہوگا، اس لاکھوں کے مجموعے میں مسجد نمرہ میں پہنچنا اور مسجد نمرہ کے اندر داخل ہونا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے حرم محترم کی نماز تو تجھ سے چھوٹ ہی گئی تھی، حرم محترم کے امام کے پیچھے تیری نماز تو چھوٹ ہی گئی تھی، تجھے مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے بھی نماز ممکن ہے نہیں ملے گی، تجھے تو اپنے ٹینٹ میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ بھی ممکن ہے ٹینٹ میں بھی جگہ نہیں ملے گی، عرفات کے میدان میں کہیں بھی جا کر تجھے جگہ ملے گی جہاں جا کر تجھے اپنی ظہر پڑھنی ہوگی، تجھے عصر پڑھنی ہوگی، اور مغرب پڑھے بغیر تجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، یہاں تجھے قیام کرنا ہوگا۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آیا ہوں تو میں لاکھوں نمازوں کا نقصان کر کے عرفات میں کیوں پہنچوں گا، میں تو 7 کو بھی یہیں رہوں گا، 8 کو بھی یہیں رہوں گا، 9 کو بھی یہیں رہوں گا، 10 کو بھی یہیں رہوں گا، اور شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا، میں تو ساری نمازیں یہیں پر پڑھ لوں گا، سارا حج یہیں کر لوں گا۔ شریعت اس سے مخاطب ہوگی، او اللہ کے بندے تو نے حج کا احرام تو باندھ لیا، اب تو کبھی حلال نہیں ہو سکتا ہے، تو نے حج کے فریضے کو چھوڑ دیا، تیرے اوپر جرمانہ ہی جرمانہ ہوگا، حج بھی رہ گیا، جرمانہ بھی اونٹ دینا پڑے گا،
تب جا کے تجھے کہیں تھوڑی سی سہولت ملے گی، لیکن جو بھی بندہ سنے گا وہ تجھ پر لعن طعن ہی کرتا رہے گا۔ گیا تھا حج کرنے کے لیے اور بیٹھا ہوٹل کی آسائش میں، گیا تھا حج کرنے کے لیے اور بیٹھا حرم کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ارے یہاں تو اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا حکم تجھے ماننا تھا، تو نے کہا تھا سمعنا واطعنا، سن لیا میں نے اطاعت کر لی۔ اب تیرے لیے حکم تھا تجھے یہ حرم محترم کی جگہ چھوڑ کر میدان عرفات میں جانا تھا، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس لیے تو نے شروع میں کہتا لا الہ الا اللہ، میں نے تو اللہ کو مان لیا، اللہ جو چاہے گا، اللہ جیسے چاہے گا مجھے ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اب یہ حاجی میدان عرفات میں جائے گا، حرم محترم کی نماز اس سے چھوٹ گئی، لاکھوں نمازوں کا نقصان اس کا ہو گیا۔ پھر 7 کو چھوڑ دیتے ہیں، 8 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم 9 سے لے کر چلتے۔ 9 ذی الحجہ کو یہ بندہ میدان عرفات میں پہنچا، 10 کو وہاں سے واپس آ گیا، بیچ میں مزدلفہ میں ٹھہرا، پھر وہاں سے مینا میں آ گیا اور مینا میں قیام کیا۔ 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکری ماری، پھر یہاں سے نکلا واپس آ گیا۔ حج کا دوسرا فریضہ ادا کرنے کے لیے طواف زیارت کر کے جب واپس گیا، اس سے پہلے حلق کیا یا اس کے بعد حلق کر لیا، یہ 2 فریضے اس کے مکمل ہو گئے، لیکن اب بھی یہاں پر ٹھہرنے کی اس کو اجازت نہیں۔ اس کے لیے حکم ہے یہاں سے نکل جاؤ واپس مینا کے اندر، اور مینا میں اس 10 کو بھی قیام کرو، 11 کو بھی قیام کرو، 12 کو بھی قیام کرو۔ 12 کو قیام کرنے کے بعد 3 دن کی کنکری، ساتھ کنکری مارنے کے بعد پھر 12 کی شام کو واپس آ جاؤ۔ اور اگر 12 کی شام کو تم غروب آفتاب سے پہلے مینا کو چھوڑ نہیں پائے اور رات کا قیام وہیں پر کر لیا، اگلے دن جب 13 تاریخ کو بھی تم وہیں پر رہ گئے، اب تمہیں وہاں نہیں رہنا تھا، اب تم وہاں رہے، تمہارے من چاہت کی یا مجبوری رہی، اب تمہیں وہاں نہیں رہنا تھا، تم وہاں پر رہے، شریعت کی منشا کے خلاف رہے، اب تم کو پنلٹی دینی پڑے گی۔ آج کے دن بھی اب تم کو کنکر مارنی پڑے گی، پھر کنکر مارنے کے بعد پھر تم کو یہاں پر واپس آنا پڑے گا۔ اصل یہ تھا کہ بندہ یہاں حرم محترم کے اندر رہے، یہیں پر نماز پڑھے، ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے، لیکن بندے نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کی منشا تھی، اللہ کا حکم تھا تم کو یہاں نہیں رہنا، تم کو وہاں پر چلے جانا ہے۔ جب اللہ کی منشا یہ تھی تو اللہ نے قرآن اتارا وہاں پہاڑی پر، یہاں پر نہیں جہاں پر حج ہونا تھا، جہاں پر خانہ کعبہ تھا، اللہ نے یہاں پر نہیں اتارا۔ کیوں نہیں اتارا؟ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے اپنی مرضی سے وہاں پر قرآن اتارا، پھر سارے احکام آ گئے، جتنے بھی احکام آنے تھے وہ سارے احکام آ گئے۔ سلسلہ وہی رہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس پہاڑی پر تھے تو حضرت جبریل آئے، کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خانہ کعبہ کے پاس میں ہیں تو حضرت جبریل آ گئے، اور کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں تو حضرت جبریل آئے، اور کبھی اہلیہ محترمہ کے پاس میں تو حضرت جبریل آئے، کبھی آپ سفر میں ہیں تو حضرت جبریل آئے، اور کبھی آپ سواری پر ہیں تو حضرت جبریل آ گئے، اور کبھی آپ کسی صحابی کے پاس آرام کرنے کے لیے اپنے سر مبارک کو صحابی کی ران پر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے پیغام کو لے کر آتے تھے تو اس وحی کے پیغام کو لے کر آنے کی کئی شکلیں تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر اس کی کئی شکلیں، تقریباً 7 شکلیں اس کی بتائی ہے، لیکن ان 7 شکلوں میں سے جو سب سے آسان شکل تھی اور جو سب سے مشکل شکل تھی، سب سے آسان شکل یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں، انسانی شکل میں سامنے آتے تھے، اور اکثر و بیشتر ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ میں بہت زیادہ خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک جوان کی شکل میں آئے، صدیق اکبر کی شکل میں نہیں آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نہیں آئے، عثمان غنی کی شکل میں نہیں آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی اور شکل میں نہیں آئے،
वाहिद दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में। क्यों? अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन उलमा ने यहाँ से एक नुक्ता निकाला है, एक जवान की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। जवानों को एक पैगाम ये देना है कि इस दीन को उठाने वाले, इस दीन को संभालने वाले, इस दीन के पैगाम को पहुंचाने वाले बच्चों का काम भी है, बूढ़ों का काम भी है, लेकिन जो मजबूती के साथ इस दीन के पैगाम को लेकर चलेगा वो एक जवान हो सकता है। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे और आकर कुरान को सुनाते थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान को सुनते थे, याद करते थे, फिर अपनी उम्मत को पहुंचाते थे। सबसे मुश्किल शक्ल ये होती थी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जो सबसे मुश्किल शक्ल होती कसौतिल जरस, जैसे घंटी के बजने की आवाज़ टन 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 की हुआ करती थी। तरीन सूरत और शक्ल ये घंटी वाली सूरत हुआ करती थी। और साहबी रसूल खुद फरमाते हैं कि जब आपका सर मुबारक मेरी गोद में था और वही का सिलसिला शुरू हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांगों की हड्डियां चकनाचूर हो गई है, मेरी टांग बाकी नहीं रही है, मेरी टांग तो ख़त्म हो चुकी है। जब इस वही के आने का सिलसिला ख़त्म हो गया तो मुझे महसूस हुआ, जब मैंने अपनी टांग को हरकत दी, मुझे महसूस हुआ कि मेरी टांग टूटी नहीं है बल्कि मेरी टांग तो मौजूद है। ये कुरान का वज़न हुआ करता, ये वही का बोझ हुआ करता, ये शरीयत का, ये दीन का बोझ हुआ करता। जिस शरीयत को, जिस कुरान को, जिस दीन इस्लाम को मैं और आप बहुत हल्का समझते हैं, ये कुरान इतना हल्का नहीं है, ये कुरान तो बहुत भारी है। इस कुरान का हाल तो हाफिज़ कुरान से पूछना चाहिए। जब हाफिज़ कुरान अल्लाह अकबर कहता है, फिर उस हाफिज़ कुरान पर गुजरती क्या है। हालांकि पीछे बिल्कुल सारे वो लोग होंगे जो अलम तरह से ज़्यादा 10 सूरतों के अलावा कोई 11वीं सूरत नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके बावजूद जब हाफिज़ कुरान पढ़ना शुरू करता तो उसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती है। इस वजह से कि कुरान का बोझ ही ऐसा ही है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस शक्ल में ये वही आ जाती थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, चाहे तो दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में अपने पैगाम को पहुँचाए और चाहे तो घंटी की आवाज़ की शक्ल में इस कुरान को पहुँचा दे, अपने पैगाम को पहुँचा दे, और चाहा तो यहाँ नहीं ऊपर आसमान पर उठा लिया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। यहाँ नहीं, यहाँ से चलो मदीना, मदीना से चलो मुल्क शाम, और मुल्क शाम से चलो फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन से फिर चलो पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर यहाँ पर रुको नहीं, यहाँ से आगे चलो सिदरतुल मुंतहा। उस मकाम पर पहुंचकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे तो आप जाएंगे, मैं तो यहीं पर रुक जाऊंगा। मैं नूरी हूँ, जब अल्लाह के नूर की तजल्ली मुझ पर पड़ेगी, नूर नूर से टकराएगा, मैं अल्लाह के नूर को बर्दाश्त नहीं करूँगा, लिहाजा मैं तो यहीं रुका, आप यहाँ से आगे चले जाइए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे निकल गए। कुरान ने कहा फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह एक दूसरे से इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए जैसे कान और तीर के दरमियान में कोई फासला नहीं होता। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर अल्लाह ने वही भेजी। क्या वही भेजी? अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने चाहा हज़रत जबरील को दुनिया के अंदर भेजा, अल्लाह ने चाहा अपने हबीब को आसमानों पर बुलाया और वहाँ पर पहुँचाया, और वहाँ से आगे सिदरतुल मुंतहा से आगे ले गए, उस मकाम पर ले गए जिस मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वापस जवाब आता था अस्सलामु अलैका या नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जवाब दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन।
प्यारे अल्लाह जो आपकी सलामती आ रही है, इस सलामती का मुस्तहिक तने तना मैं नहीं होना चाहिए। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, आपके जितने नेक बंदे हैं, लेकिन उन नेक बंदों की कैद कोई नहीं रखी कि खालिस मक्का के रहने वाले, खालिस मदीना के रहने वाले, सिर्फ कुरैश वाले, सिर्फ हाशमी वाले ना। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अब्द बिन इबादिल्लाह, आपके नेक जितने बंदे होंगे उन तमाम पर आपकी सलामती होनी चाहिए। फिर जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ अहकाम को अपने नबी के पास भेज दिया। अल्लाह का और नबी के पास वही भेजने का और नबियों के ज़रिए से बंदों तक पैगाम पहुँचाने का एक तरीक़ा तो ये वही का था। दूसरा तरीक़ा अपने पास ही बुला लिया और अपने पास ही अहकाम उनको सुना दिए। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा छोड़ दो वहाँ, यहाँ आ जाओ मेरे पास, यहाँ कोहे तूर पर आ जाओ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचने गए तो फ़ख़्लान अलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, आप यहाँ पर आए हो मेरे साथ हम कलाम होने के लिए, मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए, लिहाजा अपनी नालिन अपने जूते को निकाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के पहाड़ पर जा रहे हैं, अल्लाह ये कह रहा है फ़ख़्लान अलैक, लेकिन मेरा और आपका हबीब दुनिया के पहाड़ पर नहीं, दुनिया के आसमान पर नहीं, दुनिया से ऊपर वाला आसमान, उससे ऊपर, सातवें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा, यहाँ से भी आगे जहाँ पर फरिश्तों की रोकथाम है, जहाँ पर फरिश्तों के लिए ब्रेक लगी हुई है, वहाँ से भी आगे मेरा और आपका नबी जा रहा है। और अल्लाह खुद करे फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतना करीब हो गया जितना तीर और कमान के दरमियान में फासला होता, इतना करीब भी आ गए। लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि मेरे बंदे ज़रा अपनी नालिन मुबारक को निकाल के आ जाओ। ना ना, जब जाना था तो जाने से पहले कहा ये लो बुराक आपके लिए सवारी है, इस बुराक पर सवार हो जाओ और आ जाओ मस्जिद अक्सा तक। जब मस्जिद अक्सा से ऊपर जाना है, अब आपको यूं नहीं हवा में नहीं उड़ाएंगे, हम चाहते आपको हवा में उड़ा कर ले जाते, हम चाहते तो यूं ही झूले में आपको उड़ा कर ले जाते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया वालों को बताया, ए दुनिया वालों, जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे, ये दुनिया दारुल असबाब है, यह असबाब के ज़रिए से ही चलेगी। लिहाजा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मोहतरम से लेकर जहाँ दुनिया का सफ़र चलना था मस्जिद अक्सा, यहाँ तक बुराक आ गया। यहाँ से आगे चूँकि आसमानों का सफ़र होना था, अल्लाह की कुदरत की तजल्ली ज़ाहिर होनी थी, लिहाजा बुराक को यहीं पर छोड़ दिया। यहाँ से सीढ़ी आ गई। कौन सी सीढ़ी? ये दुनिया की सीढ़ी नहीं, मेरी आपकी सीढ़ी नहीं, अल्लाह की तरफ से लगाई गई सीढ़ी। जब वहाँ से भी आगे पहुँचना था, फरिश्तों को कहा तुम भी पीछे, जबरील तुम भी पीछे, अब तो मैं और मेरा हबीब रहेंगे, मेरे और मेरे हबीब के दरमियान में राज व न्याज की बात। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही भेजी। क्या वही भेजी? मा औहा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। क्या राज व न्याज की बातें अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान में हुई है, कोई नहीं जानता है। यहाँ पर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान में झगड़ा हो गया। लेकिन सहाबा जब झगड़ते थे तो उनका झगड़ा गाली गलोच का नहीं होता था, उनका झगड़ा धक्का मुक्की का नहीं हुआ करता, उनका झगड़ा एक दूसरे से फासले का नहीं हुआ करता था। उनका झगड़ा और उनका इख्तिलाफ एक दूसरे से कीना और बुग़्ज़ और हसद का नहीं हुआ करता, उनका इख्तिलाफ इल्मी इख्तिलाफ हुआ करता था। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर कहते हैं ये इख्तिलाफात जो दीन के अंदर पैदा किए, ये इन मौलवियों की पैदावार है, ये इन उलमा की पैदावार है। सहाबा के दौर में तो कोई इख्तिलाफ नहीं था, सहाबा के दौर में इख्तिलाफ था या नहीं था, ये तेरे इल्म की कमी है। खुद अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला एक तरफ है और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला दूसरी तरफ है। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी, ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी है और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। आपके 9 चचाओं में से 2 ही चचाओं ने इस्लाम कबूल किया था, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास, इन 2 ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
معراج پر گئے تو اللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو ہوئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جو یہ کہے گا وہ آدمی جھوٹا ہے۔ امی عائشہ مسائل کو بتانے میں بڑے سختی سے کام لیا کرتی تھی، کہتی کیوں، کیسے کوئی بتائے گا کہ محمد نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف موسیٰ دیکھ لو، اگر پہاڑ میری تجلی سے اپنی جگہ پر رک گیا تو یہ لوگ بھی مجھے دیکھ سکیں گے، اور اگر پہاڑ میری تجلی سے اپنی جگہ پر نہیں رکا تو پھر یہ لوگ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امی جی آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا مقام تو بہت عالی شان ہے، لیکن امی جی وہ حضرت موسیٰ تھے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے نبیوں کے درجات کو ایک کے اوپر ایک بنا دیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے امام ہے۔ یہاں پر یہ اختلاف ہو گیا، لیکن یہ اختلاف دو بڑی شخصیات کے درمیان ہونے کے باوجود کبھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اور ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کبھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اہل علم جانتے ہیں صحابہ کے درمیان میں بہت مسائل کے اندر بڑا اختلاف ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا اختلاف ہوا کرتا تھا، ایک طرف سے ایک جماعت کھڑی ہو جاتی، دوسری طرف سے دوسری جماعت کھڑی ہو جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا امیر المومنین آپ اس قرآن کو جمع کیجئے، اور قرآن کو ایک جگہ لکھا ہوا ایک جمع کر کے ایک جگہ ایک جلد اس کے اندر بنا دیجئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم یہ کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ جو کام نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ کام ابوبکر اپنی زندگی میں کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک وقت وہ آ گیا، ایک زمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو، اللہ نے میرے دل کو اس بات کے لیے کھول دیا ہے، لہٰذا قرآن کریم کو جمع کیا جائے گا۔ قرآن کریم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس شکل میں موجود نہیں تھا جس شکل میں آج میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے جو دین کے کام کیے ہیں وہ تمام کے تمام کام میرے اور آپ کے لیے دین ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ جب صحابہ نے اس کام کو کر لیا ہے مجھے اور آپ کو کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی شان، جب اللہ نے اپنے پیغام کو بھیجنا تھا تو کبھی جبریل کو بھیجا جاؤ میرا یہ پیغام لے کر آ جاؤ، اور کبھی ان نبیوں کو بلایا، سب کو نہیں، بعض کو بلایا آؤ فلاں مقام پر مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، مجھے تم سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ 30 دن کے روزے رکھ کے آؤ اور پھر 40 کے ساتھ اس کو مکمل کر لو۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ہٹ کر اور انبیاء علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے سے ہٹ کر تیسرے طریقے سے بھی شریعت کے کچھ احکام دیے۔ کیوں دیے؟ اللہ کو مرضی تھی، اللہ نے چاہا مجھے اپنے بندوں کو اس طریقے سے یہ احکام دینے ہیں، لہذا بندوں نے کہا سمعنا واطعنا۔ کیسے؟ یہ جو ہم نے عید کی، اس عید کے موقع پر ہم نے قربانی کی، قربانی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، اور دوسرے کی قربانی وہیں پر رہ گئی۔ یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی، آج تک چلی آ رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ کس کے لیے؟ کن کے درمیان؟ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کے اندر
اپنے اپنے اعتبار سے کئی مال کی قربانی ہوتی ہے، کئی جان کی قربانی ہوتی ہے، کئی جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. یہ قربانی کا سلسلہ وہاں سے چلا ہوا آ رہا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا. لیکن میرے اور آپ کے لیے جو قربانی کے سلسلے کو بنیاد بنایا گیا، وہ بنیاد بنایا گیا. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں ایک بندہ کئی بندوں سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ یہ قربانی کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا ہے؟ تقریباً 10 آدمیوں کو اس نے پوچھا ہے، 10 میں سے ایک بھی نہیں بتا پایا ہے کہ یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے. پہلے اس کو پوچھتا تھا قربانی گھر میں کرتے ہو؟ جی ہاں کرتا ہوں. یہ قربانی کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا ہے؟ ایک تو اگر ہم ذرا ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، لیکن ہم جب یہ قربانی کرتے ہیں تو شریعت ابراہیمی سمجھ کر نہیں، بلکہ ہم قربانی کرتے ہیں شریعت محمدی سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت لفظ بہت ہلکے پھلکے ہیں. ہم یہ قربانی سنت ابراہیمی کی کرتے ہیں، لیکن شریعت ابراہیمی سمجھ کر نہیں، شریعت محمدی سمجھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دوسری جگہ پر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اب تمہارے لیے دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین تمہارے لیے بنایا گیا دین محمدی، دین اسلام. ہاں ممکن ہے بعض باتیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی تھی اور تمہاری شریعت کے اندر بھی ہوں. ممکن ہے بعض باتیں دین موسوی کے اندر بھی ہوں، تمہاری دین کے اندر بھی ہوں. ممکن ہے بعض باتیں دین عیسوی کے اندر ہو، تمہارے دین کے اندر بھی ہوں. ممکن ہے بعض باتیں دین ذبیح اللہ کے اندر، اسماعیل ذبیح اللہ کے اندر ہو اور تمہارے دین کے اندر بھی ہو. لیکن جب تم ان باتوں کو پورا کرو گے اور ان کاموں کو ادا کرو گے تو پھر دین ابراہیمی سمجھ کر نہیں، دین موسوی سمجھ کر نہیں، دین عیسوی سمجھ کر نہیں. اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پہلے نبیوں کی تمام شریعتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دیا. اگر کوئی بندہ آج کی تاریخ میں اس قربانی کو شریعت ابراہیمی سمجھ کر ادا کرے گا، ایک تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا اس کے دین کے اندر بھی جھول پڑ جائے گا، اور اتنا جھول پڑ سکتا ہے کہ خود اس کا ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے گا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دین کو بچانا کتنا، ختم نبوت پر ایمان رکھنا کتنا ضروری، کتنا اہم ہے. فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے گا میں نبی ہوں الیاذ باللہ، اور پھر کوئی مسلمان اس سے کہے گا کہ جو نبی دنیا کے اندر آیا ہے معجزات کو لے کر، تم بتاؤ تمہارے پاس معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ تو دکھا نہیں پائے گا، لیکن اس مسلمان کا خالص معجزے کا مطالبہ کر لینا، اس مطالبہ کرنے کی وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس آدمی کو ختم نبوت کے بارے میں شک پڑ گیا. جب شک کی بنیاد پر بندہ ایمان سے نکل جائے گا تو جس آدمی کو یہی معلوم ہو جائے اور یہی مان لے کہ یہ کام میں شریعت محمدی کا نہیں بلکہ شریعت ابراہیمی کا کر رہا ہوں، تو اس آدمی کو تو ایمان یقیناً نکل جائے گا. ہم یہ جو قربانی کرتے یہ سنت ابراہیم علیہ السلام سے چلی ضرور ہے، لیکن یہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں. اور یہ قربانی کتنی ضروری ہے؟ یہ قربانی اتنی ضروری ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس استطاعت ہوگی، یعنی وہ مالدار ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر کوئی آدمی مالدار ہوا اور مالدار ہونے کے ساتھ اس نے قربانی نہیں کی، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ جائے.
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, अपनी नबी के अपने उम्मत के लिए अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अपनी उम्मत को भूले नहीं। यहाँ पर क्या क्या, जो साहिब निसाब होगा, जो मालदार होगा, कुर्बानी नहीं करेगा, उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह में ना जाए। एक तो डांट ये पिलाई, दूसरा उसके लिए कहा कि कुर्बानी अजीमुशान अमल है, लिहाजा इस अजीमुशान अमल की वजह से जिस बंदे ने कुर्बानी करनी है उस बंदे को चाहिए, लेकिन ये हुक्म वाजिबी नहीं है, ये हुक्म फर्जी नहीं है, ये इस्तेहबाब वाला है। क्या, जिसने कुर्बानी करनी है अगर उस पर वाजिब है तो, अगर उस पर वाजिब नहीं है तो, दोनों सूरतों में जब उसने कुर्बानी की नीयत कर ली, उसने भेड़ू खरीद लिया, उसने जानवर खरीद लिया, या इसको पहले से पाला हुआ है, अब इसके कुर्बानी करने का अज़्म मुसम्मम है, ऐसे आदमी को चाहिए यकम ज़िलहिज्जा से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बदन में से न तो नाखून काटे और न अपने बदन में से कोई बाल काटे। लेकिन ये मामला और ये काम इस्तेहबाबी है, मुस्तहब है ऐसा करना। अगर किसी बंदे को मालूम नहीं था और उसने 2-3 ज़िलहिज्जा को सुना और उधर के बाद देखा कि नाखून बड़े हो चुके हैं, मूछें इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो मुंह में जा रही हैं, अब ऐसे आदमी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो नाखूनों को मैल कुचैले के साथ रखे और ऐसे खाता पीता रहे, और मूछें मुंह में जा रही है और ऐसे खाता पीता रहे, दिखने में भी जंगली जैसा लग जाए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने पहले ही नाखून काट ली है, मूछें काट ली है, उसका मामूल है हर जुमे को सफाई सुथराई करने का। अब 10 ज़िलहिज्जा के से पहले ही जुमा आ गया, इस आदमी को कहा कि चूंकि तूने कुर्बानी अजीमुशान अमल करना है, इस अजीमुशान अमल करने के लिए तुझको चाहिए कि ज़रा फ़कीराना शक्ल बना ले और मेरा यह हुक्म मान ले, नाखून भी ना काटे और मूछें भी ना काटे, और बदन के सर के बाल या दीगर जहाँ जहाँ के बाल काटने का हुक्म है वो कोई बाल तू ना काटे, इसलिए कि तुझे कुर्बानी करनी है। और जब कुर्बानी का दिन आ जाए उस दिन भी कहा एक इस्तेहबाबी अमल, क्या कि अब ईद का दिन है, ईद के दिन में तुझे चाहिए ये कि कुछ मत खा पी ले, जब तू कुर्बानी करेगा, ज़िबा करेगा तो कुर्बानी के गोश्त से ही कुछ खा पी लेना। लेकिन ये काम भी इस्तेहबाबी है, ये वजूबी नहीं है, और खाने से मना किया, पीने से मना नहीं किया है। और बाज़ लोग होते वो कहते दबना में रोज़ थोमतन तो वो कुर्बानी करतम बाद के हम ईद के दिन ले जाते हैं, चलो जी दुआ पढ़ो, चलो जी ज़बा कराओ। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, कुर्बानी कराने के लिए मौलवी साहब को ही ले जाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस बंदे से आप ज़िबा करवा रहे हो इतना ख्याल रखा करो, वो बंदा नमाजी होना चाहिए, वो बंदा कम से कम बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर पढ़कर छुरी फेरना चाहिए। बाज़े हमने ऐसे भी देखे न खाट की पढ़ते न आठ की पढ़ते, अफजल यह है कि बंदा अपने हाथ से ज़िबा कर ले। लेकिन अगर कसाई से भी करवाएगा या अपने किसी दोस्त से जो ये काम करना जानता होगा उससे करवाएगा, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ किश्तवाड़ का तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी यहाँ ईद मनाई नहीं। जम्मू का तो रिवाज यह है कि ई मौलवी साहब का ठिकाना नहीं होता है। कभी यहाँ पढ़ो जी इन्नी वज्जातु वजहिया लिल्लज़ी, पढ़ो जी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, फिर उसके बाद दुआ करो जी। वो 5 जानवर करने होंगे, 5 मरतबा दुआ भी पढ़वाएंगे और 5 मरतबा दुआ भी करवाएंगे। ऐसे मौके पर फिर जब हमने कहा कि वो चाय पिलाने के लिए या कुछ खाने के लिए बिठाते, उनसे कहा आप भी नहीं, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, अभी कुर्बानी का गोश्त बनेगा मैं उससे खा लूँगा। और अजीब तमाशा है लोगों का, यानी पता नहीं हम लोगों को हो क्या गया है, सुन्नतों को, नवाफिल को, इस्तेहबाब वाले काम को पालने के लिए बड़े मजबूत हो जाएंगे, फराइज को छोड़ देंगे, फ़र्ज़ को अदा करने की कोई ख्याल नहीं होगा। दबरना सुन्नत चाहिए, ठीक है, सुन्नत को पालना, मुस्तहब काम को करना ये तो नबी अलैहिस्सलाम की तरगीब है। लेकिन बाज़ इस्तेहबाबी काम वो होते हैं जिनका करना लाजिम नहीं होता, ये भी वैसा ही अमल है। और फिर एक बंदा कहता है तना बु शुगर पेशेंट अशु वारिया मुश्किल गसन मैं चटकम जैसे में से यीतस कालस बिहान चाय त्राश सो चाय चाय सो दबना खोन रोज शो न तन मेरे भाई आज के दिन में रोज़ा रखना हराम है, हराम है। साल में 5 दिन वो हैं जिन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है।
ایک عید الفطر کا دن اور 4 دن یہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ ایام تشریق کے 4 دن ایک ساتھ اور ایک عید الفطر کا دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جمعے کے دن بہت وضاحت کے ساتھ کہنے کے باوجود جب گھروں میں عید کے دن جاتے دبن میں روز تھومتن تو میں بعد میں قربانی کے گوشت سے کھا لوں گا۔ وہ پتہ یہی چلا وہی وہ عورت والا کہ 4 نکاح کرنے جائز ہے، اب یہ پتہ نہیں مرد کو یا عورت کو، وہی حال ہو جاتا۔ سن کے تو آگے لیکن کیا بتایا مولوی صاحب نے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ استحبابی امر کو یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحبابی امر یہ بتایا کہ جب تم کو قربانی کرنی ہو تو قربانی کے گوشت سے ہی تم کھانا شروع کر دو، مگر یاد رکھنا آئندہ بقرہ عید کے لیے پرہیز مت رکھنا اور روزہ مت رکھ لینا۔ امساک لفظ آیا ہے، رکنا، بندے کو پانی پینے سے ممانعت نہیں ہے، چائے کا گھونٹ پینے، ہاں یہ ہم جیسوں کو ممانعت ہے۔ کیا اس نے عید دو پدا بناؤ حلوہ پد گسو ایک سینتی بے سینتی، یہ تو معاشرے کے اعتبار سے تو بہت اچھا عمل ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دبنا عید دھوتے آؤ نا یہ میں نے عید دھوتے تھا میں سیتن روش، اس کا مطلب آج کا دن ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے والا جو بڑا عظیم دن ہے اور یہ بہت اچھا معاملہ ہے، اچھا معاشرہ ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ مگر ہم جو پیٹ بھر کر 10 جگہ کھا پی کر جاتے ہیں عیدگاہ میں، پھر وہاں سے آتے ہیں مگر سائن چھسن 2:30 بج 1:30 بج عید نماز، تو اس کے لئے بہرحال پیٹ تو پیٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن اگر کوئی بندہ تھوڑا سا برداشت کر لے گا، استحبابی امر کو کرے گا اور قربانی کے بعد قربانی کے گوشت سے کھائے گا۔ بہرحال یہ کہ قربانی کے لیے 3 باتیں میں نے عرض کی، ایک تو واجب جس کے اوپر ہے اگر نہیں کرے گا تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، دوسرا مستحب ہے اس بندے کے لیے کہ مونچھ نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، ذرا دیوانہ پن بن جائے، اور تیسرا استحباب کہ تب تک نہ کھائے جب تک نہ قربانی۔ معلوم یہ ہو گیا قربانی کا عظیم الشان عمل ہے۔ اب یہ قربانی کا عمل کیا حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیا جب ابراہیم علیہ السلام اور کیا اللہ کے درمیان میں کوئی گفتگو ہو گئی تھی، کیا تب یہ حکم آیا تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ پھر کیسے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور آرام فرمانے کے بعد دیکھا اسماعیل ذبیح اللہ کو خواب میں ذبح کر رہے ہیں۔ صبح کو اٹھے، اسماعیل اکلوتا بیٹا، وہ بھی وہاں بیابان جنگل میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس کو ذبح کر رہا ہوں، ہو اس کا مطلب قربانی کرنی ہے۔ صبح کو اٹھے، اونٹ لائے اور اللہ کے راستے میں ذبح کر کے قربان کر دیے۔ پھر سو گئے، رات کو پھر دیکھا 8 ذی الحجہ کو پھر میں اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح کو پھر اٹھے اور پھر قربانی کر دی۔ پھر تیسری رات پھر سو گئے اور سونے کے بعد پھر دیکھا اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح کو اٹھے، کہا نہ ابراہیم، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ دوسرا ہے، اس لیے کہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ آج کے دن ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی حقیقت کو پہچان لیا۔ یہ 9 ذی الحجہ تھی، اسی لیے اس دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو، وہ جو خواب کی حقیقت کو پہچان لیا تھا اس لیے اس کو کہا یوم عرفہ، پہچاننے والا دن۔ اب یہاں ملک شام سے نکلے، حرم محترم میں پہنچے، اسماعیل ذبیح اللہ، چلو یہاں سے نکلو۔ اب یہاں خانہ کعبہ میں نہیں، یا صفا کے پاس میں نہیں، مروہ کے پاس میں نہیں اور مطاف میں نہیں، یہاں سے باہر نکلو۔ کہاں؟ وہیں مینا کے کنارے پر۔ اب یہاں پر لٹایا، باندھا، باندھنے کے بعد ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ نے جو خواب دیکھا ہے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کر گزریے۔ اللہ رب العزت کو یہ خواب کی پورا کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن میں نازل قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا، نیک لوگوں کو بدلام ایسے دیتے ہیں، لہذا یہ دمبا لے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کو بندوں کے درمیان میں تقسیم کر دو، قربانی ہو گئی۔ کبھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے حضرت جبریل کے واسطے سے نبی، اور نبی اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچتا تھا، اور کبھی نبی کو اپنے پاس بلاتے، اور کبھی تیسری صورت خواب کے ذریعے سے بعض احکام آئے، اور
بعض وہ احکام آئے جو عظیم الشان احکام تھے. قربانی عظیم الشان عمل. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی معراج کے رات میں گئے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی آپ اور آپ کی امت کے لیے. گھٹتے گھٹتے 5 آ گئی, اور 5نے کے بعد جب صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز, فجر یہ, ظہر یہ, عصر یہ, مغرب یہ, عشاء یہ, اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم کو یہ 5 وقتہ نماز مسجد میں با جماعت پڑھنی ہے. لیکن با جماعت پڑھنے کے لیے کریں گے کیا, بلائیں گے لوگوں کو کیسے؟ گھڑی نہیں تھی, موبائل نہیں تھا, لہذا مشورہ کیا. یہاں پر عشرہ مبشرہ بھی ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے, اور دیگر اکابر صحابہ بھی موجود ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دے دی, کسی کے رائے پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا, واپس چلے گئے. اب دوسرے دن صدیق اکبر نہیں آئے, عمر فاروق نہیں آئے, عثمان غنی نہیں آئے, علی مرتضیٰ نہیں آئے. ایک عام سا صحابی آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خواب میں یہ کلمات بتائے گئے. کیا؟ اللہ اکبر سے لے کر حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جو 4 وقتوں میں جو ہم اذان دیتے ہیں, یہ 4 وقتوں کے الفاظ اس صحابی رسول کو خواب میں بتائے گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اذان ہو گئی. لہذا اذان ہو گئی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا, آپ کو یہ اذان سکھائی گئی, یاد کروائی گئی. پھر فرمایا بلال, نماز کا وقت آنے کے اتنی دیر پہلے تمہیں مسجد کے گیٹ پر یا مسجد کے گنبد پر جو بھی جگہ رہی ہوگی وہاں پر کھڑے ہو کر تم کو یہ کلمات کہنے ہیں, تم کو یہ اذان کہنی ہے. اس کے بعد تم عظیم الشان عمل اسلام کا نماز کے لیے جب بلانا ہے تو بلانے کے لیے اذان کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نہیں آئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نہیں دیکھا, اور عشرہ مبشرہ نے نہیں دیکھا, عام سے صحابی نے خواب میں دیکھا. اس خواب کے عمل کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شریعت کا حکم بنا دیا. کیوں؟ اللہ نے چاہا ایسا کر دیا. یہ تو صحابی کا عمل تھا, وہاں مشورہ ہو رہا تھا, تب جا کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے, اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتے تھے. کیسے سوتے تھے؟ خالی لیٹتے نہیں تھے. اللہ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. باضابطہ طور پر جیسے بندہ سوتا ہے ایسے سوتے تھے. انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں, کسی کے بھی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا, اس لیے کہ انبیاء سونا ہو یا جاگنا کسی بھی حال میں غافل نہیں ہوتے. ہم چونکہ سونے سے غافل ہو جاتے اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, اور جگانے کے لیے بلال حبشی آتے تھے. آئے اور کچھ نہیں کہا کہ اٹھیے یا کچھ بھی کہے, ایک آواز لگئی, الصلاۃ خیر من النوم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. فرمایا بلال کیا کہا؟ میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے. کہا بلال کل سے یہ جملہ تم فجر کی نماز میں زیادتی کے ساتھ پڑھا کرو. بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان کا ارادہ نہیں کیا, بلال حبشی نے خواب نہیں دیکھا, بلال حبشی نے جگانے کے لیے یہ الفاظ کہے. ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کل سے یہ الفاظ تم فجر کی اذان میں اضافہ کر کے بولا کرو. ظہر میں نہیں کہا, عصر میں نہیں کہا, چونکہ فجر کے وقت میں قوم سوئی ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے یہ آواز ندا ہوگی. اب اگر کوئی آدمی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بھول جائے گا تو جب نمازی آئیں گے نا الصلاۃ خیر من النوم گئے ہوئی مشتی سے پڑھو. جس نے بھی سنا ہوگا وہ آ کر ضرور مؤذن کو کہے گا سے گیا ہوئی مشتی, سے گیا ہوئی مشتی. حالانکہ یہ الفاظ فرض نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے, اس کے بغیر بھی اذان ہو گئی. لیکن فجر کی اذان کی تکمیل الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ ہی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہ اللہ نے کہا تھا, کیا جبریل نے بتایا تھا, کیا نبی نے خواب میں دیکھا تھا, کیا عشرہ مبشرہ نے بولا تھا؟ نہ, بلال حبشی نے جگایا تھا. لیکن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے یہ الفاظ فجر کی اذان میں زیادہ کرنے ہیں, لہذا انہوں نے زیادہ کر لیے, یہ قیامت تک کے لیے شریعت بن گئی. اور شریعت اس خاطر کیسا سی اٹھو گردن. جب شریعت نے کہا ایسے تو ہم نے کہا ایسے, شریعت نے کہا ایسے تو ہم نے کہا ایسے.
शरीयत हमसे जब जब जिस जिस वक्त में जो मुतालबा करेगी हमें उस मुतालबे को पूरा करना है। शरीयत हमसे ये कहेगी अपनी पूरी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के ताबे कर दो। हम ऐसे दौर में गुज़र रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ से फितनों का दौर है, शैतानियत का दौर है, नफसानियत का दौर है। मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं होता है, मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा कहीं खुदा न खास्ता शैतान मुझे बहका न दे, नफ्स कहीं मुझे बहका न दे। हर बंदे का हाल यही है। हम में से कोई गारंटी ये नहीं दे सकता है मैं तो वली कामिल हूँ, मेरा खात्मा तो ईमान पर ही होगा। हम में से कोई गारंटी नहीं दे सकता। तब तक इंसान को अपने ईमान पर डर ही रहेगा, खतरा ही रहेगा, जब तक ना कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के साथ खात्मा हो जाएगा। इसके लिए हमें नेक सोहबतें इख्तियार करनी चाहिए, उलमा के साथ बैठना चाहिए, उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ कायम और दायम रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनकी ज़बान उलमा के बारे में बेलगाम चलती है। उलमा के बारे में अपनी ज़बान को लगाम देनी चाहिए, कभी भी उलमा के बारे में कुछ भी ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता याज़ु बिल्लाह किसी आलिम से कोई गलती हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है, वो जानेगा, उसकी आखिरत जानेगी। हम तो ये समझ रहे हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक मेयार बता दिया अल उलमा वरसतुल अंबिया, जिसकी निस्बत कुरान के साथ होगी, जिसकी निस्बत हदीस के साथ होगी, जिसकी निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने के साथ, उठाने के साथ, सीखने के साथ, सिखाने के साथ हो गई है, हम उसकी निस्बत करते हुए हम इनका इकराम करेंगे, इनका एहतराम करेंगे। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि हर बंदे का ताल्लुक़ मेरे साथ नहीं होगा, हर बंदे का ताल्लुक़ अब्दुल्ला के साथ नहीं होगा, अब्दुर्रहमान के साथ नहीं होगा। मोहब्बतें अलग अलग होती हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं। उन 11 निकाहों में से सबसे ज़्यादा प्यार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मी आयशा के साथ था। और कभी कभी आप दुआ किया करते बारी ताला इस मोहब्बत के बारे में आप मुझसे मुआखज़ा मत कर लेना, इसलिए कि ये दिल मेरे नहीं आपके इख्तियार में, इस दिल में आपने आयशा की मोहब्बत ज़्यादा डाली है, किसी और की तहक़ीर नहीं, किसी और की तज़लील नहीं है, लेकिन मोहब्बत ज़्यादा आयशा के साथ है। इसलिए आखिरी वक्त में तमाम अज़वाज मुतहरात जो 9 हयात थी 8 से इजाज़त ले ली और आखिरी क़याम जो आखिरी जो आराम किया है, आखिरी दिन जो गुजारे हैं वो अम्मी आयशा के हुजरे मुबारक में गुजारे हैं। और आपकी तमन्ना यही थी। इसलिए दिल का लगाव किसी के साथ भी हो सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। हमें जिस आलिम के बारे में इंशिरा है, जिस आलिम के साथ ज़्यादा लगाव है, जिस आलिम के साथ ज़्यादा मोहब्बत है, वो अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन हम किसी आलिम के बारे में अपने दिल के अंदर कोई तौहीन नहीं करेंगे, कोई तहक़ीर नहीं लाएंगे, इसलिए कि यही उलमा दीन का बेड़ा उठाने वाले, ये हमारे रहबर है, ये हमारे रहनुमा है, ये हमारे लिए गाइड है। हम इनके साथ मिलते रहेंगे, इनके साथ उठते बैठते रहेंगे, इनके साथ ताल्लुक़ कायम करते रहेंगे। कुरान करीम की तिलावत हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला हो। अल्लाह पाक मुझे और आपको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।